دوستو زنا ایک مرد اور عورت کے درمیان قائم ہونے والے جسمانی تعلقات کو کہا جاتا ہے جن کا آپس میں نکاح نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ دوستو تاریخ انسانی میں آئے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں زنا ایک ناقابل تلافی جرم تسلیم کیا گیا ہے۔ دین اسلام کے مطابق زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس گناہ کو کریں گے تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ دین اسلام کے قوانین کے مطابق زنا کے مجرم کو ایک قاتل کی طرح ایک ہی بار میں ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ سزا کے طور پر اسے پتھروں سے مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن سکے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس گناہ کبیرہ کی تاریخ پر کہ دنیا میں زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، وہ کون تھا جس نے دنیا کا پہلا زنا کیا اور قیامت تک لعنت و ملامت کا مستحق بنا۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام پر جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی ان میں کل 7 احکام تھے، جن میں سے ایک حکم زنا کی مذمت اور روک تھام کے لیے کیا گیا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک زنا نامی یہ گناہ کبیرہ عوام الناس میں عام ہو چکا تھا۔ زنا کے موجد کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ کی ابتدائی دنوں میں جانا ہوگا۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے۔ اس دور میں رائج شریعت کے اصولوں کے مطابق ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکے سے کر دیا جاتا تھا۔ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اکلیمہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ وہ دوسری لڑکی کے مقابلے میں زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ لیکن جب قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے قابیل اور اپنے دوسرے بیٹے حابیل کو یہ مسئلہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ رب العزت کے حضور پیش کی، جن میں حابیل کی قربانی کو شرف قبولیت حاصل ہوا جبکہ قابیل کی خواہش کو رد کر دیا گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اکلیمہ کو حابیل سے منسوخ کر دیا اور اسے قابیل سمیت باقی تمام مردوں پر حرام قرار دے دیا۔ بعد ازاں قابیل نے اکلیمہ کی جدائی اور اپنی قربانی قبول نہ ہونے پر مایوسی، حسد اور غصے کے نتیجے میں اپنے بھائی حابیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو یہ کہانی تو تقریباً سب لوگ جانتے ہیں کہ قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کا پہلا قتل کیا تھا، لیکن یہ بات شاید بہت ہی کم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ دنیا کا پہلا زانی بھی قابیل تھا، جس نے معاشرے، رسم و رواج اور والدین یہاں تک کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی بہن اکلیمہ سے زنا کیا تھا۔ حضرت آدم نے قابیل کو اپنے قبیلے سے بے دخل کر دیا، تب یہ اپنی بیوی اکلیمہ کے ساتھ سرزمین ادن کی جانب روانہ ہوا۔ یہاں قابیل اور اکلیمہ کے ناجائز تعلقات سے پیدا ہونے والی اولاد خوب پھلی اور پھولی اور انہوں نے ہنوک نامی شہر کی بنیاد رکھی۔ قتل حابیل سے لے کر اپنی بہن سے زنا کرنے تک اور اپنی ناجائز نسل کو ایک شہر میں پروان چڑھانے تک ہر موقع پر شیطان قابیل کے ساتھ موجود رہا۔ دوستو شیطان نے ہی قابیل کو آگ کی عبادت کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے قابیل کو آلات موسیقی تیار کرنے اور ان پر دھنیں ترتیب دینے کا فن سکھایا۔ خواتین کو بے حیائی سے بھرپور لباس کی تیاری اور اپنے جسم کی نمائش کے طریقے سکھائے۔ شیطان نے ہی اولاد قابیل کو برہنہ محافل منعقد کرنے اور ان میں مرد و خواتین کو سرعام زنا کرنے کی ترغیب دی۔ دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام کی صورت میں ایک نیک اور پرہیزگار بیٹے سے نواز دیا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ مومنین کی جماعت کی قیادت کرتے اور اچھے برے اعمال میں ان کی رہنمائی فرماتے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق انہیں اولاد قابیل سے دور رکھتے۔ ایک دفعہ حضرت شیس علیہ السلام کا ایک فرد قابیل کی بسائی ہوئی بستی کی طرف جا نکلا۔ یہ اولاد قابیل کے ایک تہوار کا دن تھا کہ جب آلات موسیقی بجائے جا رہے تھے، خواتین نیم برہنہ ملبوسات میں رقص کر رہی تھیں، جبکہ مرد حسین و جمیل عورتوں کے ساتھ شرمناک کاموں میں مشغول تھے۔ دوستو بنی اسرائیل کی روایات میں درج ہے کہ اولاد قابیل کی عورتیں انتہائی خوبصورت جبکہ ان کے مرد انتہائی بدصورت تھے، جبکہ ان کے برعکس حضرت شیس علیہ السلام کی قوم سے عورتیں معمولی شکل کی حامل تھیں، جبکہ مرد انتہائی توانا اور خوبصورت نقش و نین کے حامل تھے۔ اولاد قابیل کی محفلوں کا نظارہ کرنے والا یہ شخص جب واپس اپنے قبیلے میں آیا تو اس نے اپنے جیسے چند ایمان فروش لوگوں کو یہ واقعات سنانے شروع کر دیے۔ شوق و تجسس میں مبتلا ان لوگوں نے وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور یوں آہستہ آہستہ حضرت شیس علیہ السلام کی جماعت کے لوگ اولاد قابیل کی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر یہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہینوک نامی شہر میں جا کر آباد ہونے لگے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام کے تابع مومنین کی جماعت کی تعداد بہت ہی مختصر رہ گئی تھی، جبکہ اکثریت اولاد قابیل کی بستیوں میں جا کر زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ قابیل کے لوگوں کی تعداد
इस कदर ज़्यादा हो चुकी थी कि ये लोग अपनी बस्तियों से निकलकर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जमात यानी मोमिनीन पर हमलावर होकर उन्हें कत्ल करने लगे। रब्बे कायनात ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत नूह को इस कौम की हिदायत के लिए भेजा, लेकिन ज़ना के नतीजे में पैदा होने वाली ये कौम किसी भी सूरत राह रास्त पर आने को तैयार न थी। तब रब्बे कायनात ने सैलाब अजीम के ज़रिए इस नस्ल को नापैद कर दिया। इसके बाद हज़रत नूह के बेटों हाम, साम और याफस के ज़रिए एक मरतबा फिर दुनिया में इंसानी आबादी की शुरुआत हुई। दोस्तों, जो भी इंसान आज हमें रोए ज़मीन पर चलता फिरता नजर आता है, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इन्हीं 3 बेटों की नस्ल में से है। बनी इसराइल की रिवायात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम अहले किताब के बयान करदा वाक़यात की ना तो तस्दीक करो और ना ही तकज़ीब, बल्कि कहो जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल फरमाया इस पर मेरा ईमान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तमाम मोमिनीन को ज़ना जैसी लानत से हमेशा के लिए महफूज रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।